السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین محترم, آج تھوڑا سا ہم نے فارمیٹ کو چینج کیا ہے اور طب نبوی کی جگہ اس ٹائم پر ہم, کیونکہ نگلیکٹ ہو رہا تھا ایک ہمارا سیگمنٹ پیارا وظیفہ, تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. وظائف جو کہ مستند وظائف ہیں اور مسنون بہت ساری دعائیں بھی ہیں, اور مستند وظائف ہیں جو بزرگوں سے ہم تک پہنچے کہ کون سی دعا کس وقت پڑھنی چاہیے, کیا ہے, اولاد نافرمانے, گھر میں پریشانیاں ہیں, تنگی ہے, رزق ہے, تنگی رزق ہے, بندشیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو جو بزرگوں سے مستند دعائیں ہیں اور جو خاص طور پر مسنون دعائیں, وہ میں آپ کو بتایا کروں گا. آپ کالز کر سکتے ہیں. یہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم انٹریکٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں. اب اس وقت ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں بتائی. دعاؤں کی بہت ساری کتاب ہیں, حصن المسلم ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منزل ہے, یا پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام گزرے, ان کا وظیفہ زندگی میں ان کا سب سے بڑا جو طر امتیاز تھا وہ وظائف تھے. وظائف پڑھا کرتے تھے, وہ وظائف بخش دیا کرتے تھے. تو مختلف کتابوں میں, چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر کی تذکرۃ الاولیاء ہو, یا علی بن عثمان حجویری کی کشف المحجوب ہو, اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں جن میں بزرگوں نے وظائف بتائے. تو ان کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سیگمنٹ رکھا تھا سحری میں. اب جو طب نبوی ہے اس کو ہم تھوڑا آگے لے جائیں گے, اور یا تو ہم وہ سحری میں کریں گے یا ہم اس کو افطار میں آج اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے, کیونکہ یہ سیگمنٹ تو طب نبوی ختم نہیں ہوا ہے, وہ رہے گا, لیکن وہ یا تو سحری میں چلا جائے گا یا تھوڑا سا ہم آگے کر لیں گے. طب نبوی پہ آج ہمیں سرکے پہ بات کرنی تھی, لیکن اب ہم اس پر سحری میں بات کریں گے. سرکے پر, طب نبوی پر ہم ذکر کیا کریں. تو کالز آپ کر سکتے ہیں, ابھی مجھے کال کر سکتے ہیں. کال ہے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب میرے بھائی سے جو تھے, ایک مرتبہ ان کی شادی ہو گئی, دوسری مرتبہ ٹوٹ گئی. اب 2-3 سال ہو گئے ہیں, ہم ان کے لیے دوڑے ہیں. کام ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے, کام ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی مطلب اس کا بہت آسان ہے. یہ علامہ آلوسی نے اور ہمارے ملا علی قاری ہیں, انہوں کی مختلف کتابوں میں ہے کہ جہاں روزگار پریشانی اور روزگار کے خاص طور پہ جو مسائل ہو, تو ایک تو آپ جب گھر سے نکلیں, گھر سے نکلتے وقت جب بھی کام کے لیے نکلیں, تو جو آپ کو طریقے بتائے ہوئے وہ طریقہ پر اختیار کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گھر سے. تو ایک تو آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرتی ہے. تو حفاظت سے مراد یہاں یہ نہیں کہ آپ کی جان کی خالی حفاظت, حفاظت سے مراد یہاں پر ان بلاؤں کی اور ان بد نظریوں کی ہے کہ جو آپ کے کام پر نگاہیں ڈالیں. تو آیت الکرسی وہاں بھی حفاظت کرتی ہے. لیکن جب بھی آپ اپنے کسی کام یا روزگار کے لیے, تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کا ارادہ جو آپ نے کیا ہے اس کو شروع کرنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ آپ نے اپنا وظیفہ بنا لینا ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا انتہائی کارآمد, انتہائی مفید. یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ہی آپ کا. اس کے بعد آپ اپنے کام کی ابتدا کریں, اور پھر اخلاص نیت, اور اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ جو ناجائز منافع خوری نہ ہو, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کوئی ناجائز کام نہ ہو, اور آپ اس کے ساتھ ابتدا کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ بڑے بزرگوں کا بڑا 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 یوں سمجھ لیں کہ آزمودہ وظیفہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عربی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کرم. آپ بتائیں جناب, آپ کی طبیعت کیسی, کیا نام ہے آپ کا؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں, شریف سے. میرے بھائی پہلے تو ہم آپ کا پروگرام بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں, جو آپ عاشق رسول ہیں نا,
جی جی کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں وہی مجھے سوال کرنا تھا آپ سے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں. جی جی. پیسوں میں اتنا برکت کے حوالے سے وظیفہ بھی بتا دینا. پہلی بات یہ کہ بینک کے پیسوں میں برکت کا آنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی برا نہ مانے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ بینک کے پیسوں کے بارے میں میں زیادہ اس میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دیکھیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ سود لکھنا، سود دینا، سود لینا، سود پڑھنا، یہ سب حرام، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر ہے. تو اب ایسے موقع پر بینک کے پیسے میں اگر میں کہوں کہ یہ برکت ہوگی تو نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ میں بتا بھی نہیں سکتا. لیکن بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو اس میں کہوں کہ برکت کیسے ہو، تو آپ کو میں عام طور پہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو ہم کماتے ہیں، جو ہماری کمائی ہیں، ان میں برکت کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے. وہ آپ لوگ اگر ہر وقت پڑھیں، جو نہیں پڑھتے عموماً پہلو تھے کر جاتے ہیں. بہت آسان ہے، روز پڑھتے ہیں آپ لیکن آپ کو یاد بھی نہیں ہے. پڑھتے روز ہیں آپ لیکن آپ کو نہیں پتہ، کیونکہ نماز میں پڑھ لیتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برکت کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے درود ابراہیم. سب سے بہترین وظیفہ ہے درود ابراہیم. اپنے مال، اپنے اسباب، اپنے کاروبار کے لیے، برکت کے لیے سوائے درود ابراہیمی کے بزرگوں نے کہا ہے اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں. تو آپ یہ پڑھا کریں درود ابراہیمی، اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ڈاکٹر عامر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں جی بات کر رہا ہوں. جی میں بات کر رہا ہوں. عامر صاحب آپ کو بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ویسے آپ کو رمضان مبارک کا. میں آپ کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تو میرا ایک وظیفہ ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. جی فرمائیے فرمائیے. ہاں جب اس کے رشتے کوئی آتا تو بات نہیں بنتی ہے اس کی نا. کیا ہوتا کیا ہے؟ مطلب کوئی جیسے مطلب آئے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، مڑ کے جواب نہیں دیتے. کوئی یوں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ پسند نہیں ہے، لڑکی پسند نہیں ہے، کچھ تو بتا کے جائے نا. یہ اب تک کتنی بار ہو چکا ہے؟ یہ آپ یقین کہ میں 10 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور اتنا میں نے پیسے بھی دے دیے ان کو، رشتے والوں کو کوئی مطلب کوئی جواب. اچھا وہ جو رشتے کراتی ہیں ان کو پیسے بھی دیے آپ نے؟ پیسے ایک نے کتنے لوگوں کو میں نے دیا عامر بھائی. ہاں تو اب ہوتا کیا اس میں کہ یہ کہ وہ کہتے کہ جی ہمیں پسند نہیں ہے، یا کوئی آپ کو کچھ اور نہیں کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کچھ دے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بہت مطلب آپ لوگ پسند آئے، پھر دوبارہ جو آپ کچھ نہیں دیتے. وہ ٹالتے رہتے ہیں پھر میں. تو اب یہ تقریباً آپ بتا رہی ہیں 7 بار ہو چکا ہے. 7 بار ہو چکا ہے یا بتا رہی ہیں؟ زیادہ ہی ہو گیا. 10 سال سے میں رشتہ تلاش کر رہی ہوں بیٹی کا. اچھا 10 سال سے. جی ہاں. اچھا اب قرآن پاک میں سورہ تکویر پڑھی آپ نے؟ سورہ تکویر کون سی سورت؟ سوری سورہ تکویر. نہیں وہ نہیں پڑھی میں نے. اچھا میں آپ کو سورہ تکویر پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ سورہ تکویر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 30ویں پارے میں، اور اما جو پارا ہے اور اس میں یہ سورہ موجود ہے. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی آ جائے. اور اس کے بعد پھر آپ سورہ تکویر میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ تکویر آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے. کہ میں اس لیے آپ سے بہت توجہ سے سن رہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کیوں پڑھیں گی آپ. اور جو میں نے پوچھا کہ 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اگر یہ منع کیا گیا ہے تو یہ کیوں، تو یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ذرا مجھے 1 سیکنڈ آپ دیجیے گا. اور جی دیکھیں یہ سورہ تکویر ہے، اور یہ اما پارے میں ہے، اور یہ سورہ جو ہے وہ 18ویں نہیں اما پارے میں یہ، اور یہ 89. میرے چشمہ کا آیا، چشمہ کدھر ہے میرا بھائی؟
چشمے خیر اما پارے میں آپ نے نکالنا ہے اس کو. اور اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بس یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. سن رہی ہیں آپ؟ ہاں میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہے. بأي ذنب قتلت یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ اپنی بیٹی, اور اگر یہ ہو جائے رشتہ تو آپ نے مجھے فون کر کے بتانا ہے دوبارہ. اب جو بھی آپ کے پاس آئیں ان جس دن بھی آپ بلا رہی ہوں اس دن بلانے سے پہلے جس کمرے میں آپ بات چیت وغیرہ کرتے ہیں اس کمرے میں اس کی تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی آپ نے یہاں تک تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ. پھر گھر والے آئیں 7 مرتبہ, پھر وہ آئیں, ان کو بلائیں, ان کو بٹھائیں اور پھر ان سے بات کریں اور پھر اللہ کے کرشمے دیکھیں, اس کی قدرت کے کرشمے دیکھیں. اچھا باشا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. جب جس دن آپ کے مہمان آ رہے ہو اچھا اس دن پڑھنا. اور کب مطلب کہ اچھا کوئی ٹائم بتانے جب مرضی پڑھ لینا, جب مرضی پڑھ لیں, لیکن یہ کہ بس وہ اپنے ان دنوں میں نہ پڑھیں, بس یہ کہ ویسے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جی جی اچھا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ویسے اس کے علاوہ آپ کی ایک عمومی طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, وہ جو آپ نے ہر وقت آپ ہر نماز کے بعد, اچھا وظائف کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ چیزوں کو درست کرتے ہیں. آپ ہر نماز کے بعد اگر یہ ایک دعا ہے, یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا غنی یا معزی, یہ اگر آپ پڑھتے رہیں, یا معزی, یہ سب یہ اللہ کے نام اس طرح سے آپ پڑھیں تو بہت سارے مسائل آپ کے ویسے حل ہو جاتے ہیں حاجات کے لیے. یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا غنی یا مغنی یا معزی, یہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی بہت کچھ عطا فرمائے گا. یہ عام حاجات کے لیے کہ جو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو آ گئی ہے؟ دکھا دیں, دکھائیے ذرا. یہ دیکھیں, آ گئی کنڈی کی تصویر. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. دیکھا علی محمد صاحب کیسے لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ میں دیکھتا رہتا ہوں, میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ مجھے بڑی یاد آتی ہے. یہ کنڈی جو ہے جب یہ کھلی تھی اور یہ دروازہ کھلا تھا, اسی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں آپ تو یہ حجرے عائشہ آگے آتا ہے تو اس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے, هو الحبیب الذی, یہ ترکوں نے لکھوایا تھا, ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. جی کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی امن بھائی بات کر رہے جی ہیں؟ بات کرو. جی میں نے پوچھا تھا کہ میں بیمار رہتی ہوں, ہر وقت میری طبیعت خراب رہتی ہے, پہلے سے بھی زیادہ میں جسم میں درد اور تکلیف رہتی اتنی کہ اٹھا نہیں جاتا مجھ سے, تو بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے, اس وجہ سے پریشان ہوں کر کے. حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں. اور ہم نے یہ جو بتا رہے تھے ان کو, یہ عمران خان سے پیسے کے لیے ہم نے میسج کیا ہے, 15-20 دن ہو گئے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. حکومت کیا کر رہی لوگوں کے لیے, کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کی بات پہنچ گئی حکومت تک. یہ تو اب آپ یہ سنیے گا میری بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا, اور کوئی ادھر سے اپنی طرف سے گھڑ کر یا کوئی چیز نہیں, میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو کتابوں میں جو بزرگوں نے بتائی. ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. مکاشفۃ القلوب ہے امام غزالی کی. امام غزالی نے 2 کتابیں لکھی ہیں, 2 کتابیں تو بہت ساری لکھی, 2 بڑی مشہور کتابیں, احیاء العلوم اور مکاشفۃ القلوب, یہ 2 کتابیں ان کی. اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور جب ہمارے رزق میں تنگی یا ہماری بیماریاں یا ہماری پریشانی ہوتی ہے تو ہم 2 کام نہیں کرتے.
ہم دو کام نہیں کرتے بیماریوں میں خاص طور پر. ایک تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کبھی بھی جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں یا ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم دوائی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک بڑا آسان سی چیز ہے جو ہم وہ نہیں پڑھتے. یہ دوائی لی, ایک منہ میں ڈالنے سے پہلے یا شافی, یہ کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ سچی دل سے بتائیں. بہت کم لوگ پڑھتے, بس دوائی فوراً کھا لی یا شافی. چونکہ آپ دوا کھاتے وقت یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر نے دی ہے آپ صحیح ہو جائیں گے, اسی لیے نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں گے یا شافی اللہ مجھے صحیح کرے گا تو آپ صحیح ہو جائیں گے. تو آپ ٹیبلٹ لیتے وقت ٹیبلٹ منہ میں ڈالیں اور کہیں یا شافی, پانی پی کے رکھیں دوائی سے یا شافی. ایک تو آپ یہ کام کریں. دوسرا یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک ہم کام اور نہیں کرتے, اور ہم اپنی پریشانیوں تکلیفوں بیماریوں اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ الحمدللہ. دو وظیفے آپ اپنی زندگی میں اختیار کر لیں, بیمار لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دوائی کھاتے وقت یا شافی ہو, جب آپ کھا لیں پانی یعنی ٹیبلٹ ویسے کہیں انجیکشن لگ رہا ہے تب بھی کوئی بھی مسئلہ ہے یا شافی ہو, اور اس کے بعد فوراً کہیں الحمدللہ. بس آپ اس کے بعد قدرت کے کرشمے دیکھیے گا. دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو بزرگوں نے باتیں بتائی, اور میں آپ کو وہی باتیں بتایا کروں گا جو کتابوں میں لکھا ہے, جو کتابوں میں موجود ہے. اپنی طرف سے میں بتاؤں, میں کوئی وظیفہ بتانے والا تھوڑے بھائی, لیکن جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, کچھ بخشی ہیں, وہ کچھ آپ کو بتا دوں گا, کچھ یہ بزرگوں سے پڑھی ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا. یا شافی ہو الحمدللہ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا